بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ مداخلت سازش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، ریل پیل ہو یا جیل، عمران خان کے ساتھ رہوں گا، فیصلہ ہو جائے تو سب مانیں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے چور چور کے نعرے لگیں گے، لانگ مارچ کی تاریخ کا جب اعلان ہوگا لگ پتہ جائے گا ان کو، قوم فیصلہ کر چکی ہے، ان کو حقیقی آزادی چاہیے اور آزادی تک میدان سے نہیں جائیں گے۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی سے غداری کی ہے، عمران خان کے خلاف مقدمہ خارج ہو جائے گا، شریف برادران کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جلد بازی میں آئین الٹ پلٹ کر دیا، رانا ثناء اللہ کے خلاف فوجی کارروائی شروع، عمران خان آج بیرون ملک پاکستانیوں سے خطاب کریں گے، عمران خان کے مستقبل اور بلاول کے بارے میں پیر صاحب کی اہم پیشن گوئیاں، کہاں عمران خان اور کہاں بلاول، سعودی عرب کا اعلان، امریکہ نواز حکومت نامنظور، عمران خان نے ریڈ لائن کراس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر میرے کسی کارکن کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ نہ کہنا کہ عمران خان تم نے کیا کر دیا، نامعلوم افراد کو دھمکیاں دے رہا ہے، فتح جنگ میں مریم نواز نے تقریر کر کے پکے 10 جھوٹ بولے، جنرل فیض حمید پر حملہ، جنرل باجوہ خاموش کیوں ہیں، تاریخی رسوائی، سرکاری صحافی پھنس گئے، اپنے پسندیدہ سیاستدان پر تبصرہ نہ کروں تو کس پر کروں، اعتزاز حسن ان کے پسندیدہ سیاستدان ہیں، 60 منٹوں میں کیا ہوا، لمحہ بہ لمحہ آرمی چیف کے آس پاس فوجی دستوں کی گشت، جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی سعید خان سے ملاقات، آریہ پار کی جنگ شروع، عمران خان کا حیران کن فیصلہ، حالات سنگین، گورنر پنجاب بھی پریشان، جنرل فیض حمید پر حملے کی اجازت مریم نواز کو کس نے دی، فتح جنگ جلسے میں مریم کو رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، اب نواز شریف امریکہ کی جنگ میں پھنستا جا رہا ہے، چین پاکستان میں فوجی اڈے بنانے کے لیے بات چیت کر رہا ہے، یہ امریکیوں کا دعویٰ ہے، امریکہ خود پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا، اب اصل لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، یہ زمین پاکستان کی لیکن اڈے کوئی اور بنا رہا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے، جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ راستے میں ڈیرے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، مریم رات کے اندھیرے میں رسوا ہو گئی، عمران خان نے سب کے کڑاکے نکال دیے، جنرل فیض کی یاد کیوں آ رہی ہے، شہباز شریف خطرے میں، کپتان خوشی سے نہال، دغا کرنے والے منحرف ارکان نااہلی میں پھنس گئے، چین کا خفیہ پیغام کہ پاکستان میں افراتفری ختم کرو، لانگ مارچ خونی مارچ میں بدل سکتا ہے، تم اسمبلیاں توڑ دو، میں 30 منٹ میں مارچ کینسل کر دوں گا، عمران خان کی ویڈیو ٹیکنالوجی سے بنا کر مریم نواز کو پہنچا دی گئی، عمران خان نے بھی ڈیٹا ریلیز کر دیا ہے، لوگ عمران خان کو خود ہیرو بنا رہے ہیں، خود ایسی حرکتیں کر کے، اسٹیبلشمنٹ کی انٹری، باقی کی حالات الیکشن کے بعد ہی سیدھے ہوں گے، عمران خان نے میاں والی میں پاور شو دکھا دیا، عمران خان کے خطاب نے سارے معاملات کو دبا کر رکھ دیا، جنرل باجوہ کے خلاف خط سامنے آ گیا، طاقتور حلقے میں ہلچل مچ گئی، کپتان کی حکومت گرانے کا راز لیک ہو گیا، امریکہ پاکستان کی حدود استعمال کرے گا، معاہدہ ہو گیا، عمران خان سے ملاقات میں راز کھول دیا، سابقہ جنرل رحیل شریف اور برصغیر پاک و ہند پر اسلامی سلطنت کے قیام ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کریں گے، خمینی اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے، پاکستان کا خمینی فوج سے ظاہر ہوگا، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور اسرائیل پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں، ملک خانہ جنگی صدارتی نظام اور انتشار کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، برصغیر پاک و ہند پر اسلامی سلطنت مرکز وجود میں آئے گی، چین براعظمی بیلسٹک میزائل امریکہ اور روس پر داغے گا اور روس پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، غزوہ ہند کا فاتح سبز آنکھوں اور نورانی چہرے والا اس وقت کے حکمرانوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لائے گا، جنوبی کوریا کے ویرانوں سے آگ ہانکتی نظر آ رہی ہے، ملک صدارتی نظام اور حکومت کی راہ ہموار ہو چکی ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے، 23 سال پہلے کہا تھا فاٹک کے غیور لوگ پی ٹی آئی میں داخل ہوں گے، تب تو تمہاری جماعت کا وجود بھی نہیں تھا، کب تک تم آنکھیں بند رکھو گے، نوے سابقہ وزیر ارکان اسمبلی میچ ہار جائیں گے، عمران خان کے اہم کھلاڑی میدان سے باہر ہو جائیں گے، عمران خان ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اب تم دیکھو عمران خان کے کھلاڑی میدان سے کیسے باہر ہوئے ہیں، کیسے پیسے لے کر ضمیر بیچے ہیں، کشمیر کی آزادی کا سورج عنقریب طلوع ہونے والا ہے، کرتارپور راہداری اس کی پہلی کڑی ہے، ثانی مدینہ سلطنت مستقبل قریب میں مرکز وجود میں آ رہی ہے، لداخ، بھوٹان، تبت، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، مقبوضہ کشمیر اور پورا بھارت ثانی مدینہ سلطنت کا حصہ ہیں، خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل آئے تھے، اب ثانی مدینہ پاکستان کو بچانے کے لیے ابابیل طیارے نکل آئیں گے، پاکستان میں ابابیل طیارے آ چکے ہیں، یہ کسی بھی رڈار میں نہیں آئیں گے، یہ کالے جنگی طیارے ہوں گے، جس طرح امریکہ افغانستان سے ذلیل ہو کر نکلا ہے ایسے ہی بھارت مقبوضہ کشمیر سے ذلیل ہو کر نکلے گا،
फकीर दुहाई देता है, कुर्सी की पूजा करने वालों के दिन गए। एल के अडवाणी की नज़र बदल चुकी है, मोदी के लिए खतरनाक हो सकती है। अमेरिका पर एक बड़ा शहाब साकिब बनकरीब गिरने वाला है। ये शहाब साकिब की जद में है। मोदी सरकार को अपने मारेंगे और मलबा पाकिस्तान पर डाल देंगे। अभी भी मेहरबानों की नज़रें इमरान खान पर जम चुकी हैं। बरसगीर पाक व हिंद सानिया मदीना सल्तनत नज़र आ रही है। इसको सानिया मदीना सल्तनत बनाने वाला इस पर 40 साल हुक्मरानी करेगा। राहील शरीफ के वालिद, बड़े भाई, छोटे भाई का खून पाकिस्तान की बुनियादों में है। पूरा घराना सितारा इम्तियाज़ के हकदार हैं। ये पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। जो नया आर्मी चीफ आ रहा है वो दिल्ली के ऊपर कलमा शरीफ वाला परचम लहराएगा, इस्लाम का परचम लहराएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो खान को ये घेर लेंगे, लेकिन इमरान खान इनसे काबू नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी रस्सियां डालेंगे फिर भी नाकाम होंगे। एक बाज कबूतर को पकड़ के दबोच लेता है, इमरान खान भी दबोच लेगा। मोदी को इमरान खान के वापस आने का डर सताने लगा। पाकिस्तान एक हादसाती मुल्क, सब कुछ उठाकर हादसा कर देगा। नवाज शरीफ के सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। अगर वो वापस आ जाए उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वजीर आज़म नहीं बन सकता। अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रावलपिंडी में दज्जाल का जाल फेंक दिया है और बैठे हैं। जिसका काम इन्होंने वादा किया है वो काम करके देंगे। नवाज शरीफ के मुकदमात भी ख़त्म करवाने हैं, जैसे उज़ैर बलोच के हुए हैं। इसको तो सदर बनाना चाहते थे। अब नेटो के चीफ के बाद दज्जाली चीफ, जो 5 मुल्क अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल, भारत है, वो फैसला कर रहा है कि नवाज शरीफ के केस और नाअहली ख़त्म करवाओ। सरदारी को आरिफ अलवी की जगह बिठाना है। अगर मीर सादिक और मीर जाफिर हो तो वो पढ़े लिखे लोगों को नहीं खरीद सकते, ये दज्जाली चीफ ही खरीद सकता है। अब बड़े फितने होंगे। खान साहब जो सोच रहे हैं या आवाम सोच रही है वो बात नहीं है। अगर इमरान खान जहां से खुल गया तो कख नहीं रहने देगा किसी का। इमरान खान गलती कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें तुम्हें कौन समझाएगा। 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन का वक्त दो। जो भी आएगा इसको पाँव में दबा दो। बहुत बड़ा भंवर नज़र आ रहा है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंचर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।